حافظ صاحب آپ سے شروع کر لیں. پی ٹی آئی کا بظاہر ہمیں جو تاثر ملتا ہے کہ وہ کوئی ڈی جی ایس آئی انہیں بلا لیں تو بڑا خوشی سے چائے پہ جائیں گے. اگر شہباز شریف نے دعوت دی تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں آتے. تو اس طرح تو پاکستان آگے نہیں چلنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. ندیم صاحب بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈپور اور ان کی کیبنٹ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت اگر کور کمانڈر ہاؤس میں جا سکتے ہیں تو وہ جی ایچ کیو میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے, وہ تو انتظار میں ہیں, ان کو دعوت نہیں ملی. ایک بات. دوسری, ابھی میں ماضی میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں ماحول کو تلخ نہیں کرنا چاہتا. وہ بھی کافی حد تک کہتے ہیں کہ ہم ماضی کو بھول چکے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیسے بڑھیں گے ان کے اپنا بیانیہ ہے. اور کل تک وہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیا اور پھر تاحیات ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا رہے تھے. پھر بعد میں لڑائی ہو گئی. پارٹی کی بنیاد کیسے رکھی گئی, آگے کیسے پروموٹ ہوئی, کیسے اس میں ہوا بھری, اس میں نہیں جاؤں گا. جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب سے بیٹھنے کی بات ہے یا سیاسی پارٹیوں سے, ایک بات تو میرے خیال میں طے ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کرے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن صاف اور شفاف ہو. آپ کے شو میں نے کہا ہے, میں نے کہا کہ مجھے 2024 کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں لگ رہا, بلکہ اس میں وہ دھاندلی ہوگی جو 2018 کو آپ بھول جائیں گے. اور یہی بات, سیم یہی بات میں نے پارٹی کی ہمارے جنرل آپ نے کہا شہباز شریف بے اختیار ہیں, تو شہباز شریف بے اختیار ہیں تو ان سے تو پھر بات چیت کا فائدہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل کونسل پارٹی کی, اس میں بھی میں نے یہی بات کی. ابھی شہباز شریف صاحب اور پہ ناراض نہ ہو میرے بھائی ڈاکٹر طارق فضل چودھری, اگر آپ ادھر بند کمرے میں ان سے پوچھے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم بے اختیار ہیں. ادھر نہیں کہیں گے کیونکہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کیونکہ حکومت میں ہے. اور ان کے بہت سے ساتھی ہے پہلے اسکرین پہ بھی آتے تھے, وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت ہمیں کیا کہتے ہیں اردو میں, حکومت ہم نہیں کریں گے, ہمیں ملی ہے یا ہمیں تونپا گیا ہے, اس طرح کی باتیں. میں ہمیشہ ایک لفظ کرتا ہوں کہ یہ موجودہ سیاسی پارٹیوں کی حکومت کے ساتھ جو شادی ہے, یہ شادی بالرضا نہیں ہے, یہ شادی بالجبر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شادی بالجبر زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. اور جب شادی بالجبر ہوگا تو پھر اختیارات کس نے یہ شادی کروائی ہے, پھر اختیارات اسی کی ہوگی. لہٰذا میں تو برملا کہتا ہوں کہ ناراض نہ ہو کوئی ساتھی, موجودہ حکومت کے پاس ٹکے کا اختیار بھی نہیں ہے. اگر اختیار ہوتی تو وزیر خزانہ کہاں سے ہے, وزیر داخلہ کہاں سے ہے, کہاں سے آئے آپ بتا ہی دیں ذرا انہیں, میں تو بتا تو دیتا ہوں. اس کی شناختی کارڈ ابھی بنایا گیا نا. نہیں, کہاں سے آئے, کہاں سے, کس نے لگایا؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے لگایا. اسٹیبلشمنٹ نے بالکل لگایا ہے. وزیر داخلہ کہاں سے لگایا, اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہے. شہباز شریف کو کس نے لگایا؟ آپ خود سر ایک اور بھی بتا دیں, شہباز شریف کو کس نے لگایا؟ جب الیکشن اسٹیبلشمنٹ, شہباز شریف کو کس نے لگایا؟ جب اسٹیبلشمنٹ الیکشن انہی کی نگرانی میں ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں تھا, تو پھر یہ حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف کو کس نے لگایا؟ جس نے محسن نقوی کو لگایا. کس نے لگایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے. یہ بات طارق فضل صاحب بس خواہ مخواہ سے بنوانا چاہتے. آپ کا اپنا بیٹا فوج میں, آپ دیکھیے میں ایک بات کروں, میرا بیٹا فوج میں, ابھی وزیرستان میں پوسٹنگ, میری بات تو سنیے, وزیرستان میں, جی میرا بیٹا فوج میں, لیکن فوج میں جو ہے وہ اپنے چوائس پہ, میں نے نہیں روکا ہے, میں نے کسی بیٹے کو بھی نہیں روکا ہے. پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے, ایک بات دیکھیں جو مشکل محاذوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں نا, ان ساروں کو سلام ہے. میں آپ کو کیا, میں ابھی آ رہا ہوں اسی پر, میں اس ہر فوجی کو, ہر اس سپاہی کو جس لیول کا بھی ہو, جو ملک کی دفاع کر رہا ہو, ملک کی چوکیداری کر رہا ہو, 25 کروڑ کی چوکیداری کر رہا ہو, اس کو ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھ سے سلام پیش کرتا ہوں, 2 ہاتھ سے فیشن بن گیا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگے اور اس کے بعد سوٹے مارے. علامہ صاحب مجھے بات کر رہے تھے, انہوں نے میرے سے سوال کیا ہوا نا, ابھی آپ نے بے تحاشا الزامات لگا دیے ہیں, ہماری جماعت پہ لگا دیے ہیں, پرائم منسٹر پہ لگا دیے ہیں. بات ختم ہو گئی تھی آپ کی, پھر انہوں نے چھیڑ دیا آپ کو. بات کر لو نا, آپ نے کام کا چھیڑ دیا ہے. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. میں نے جنرل ایوب کے خلاف لڑائی کیا, نام لیتا ہوں میں,